دیکھ لیجئے کیا غوث ہر زمانے میں ہوتے ہیں؟ جی یہ سوال ہے بالکل. احمد رضا خان اعلی حضرت نے کیا جواب دیا اس کا؟ جی بالکل جواب نیچے ہی موجود ہے. ارشاد کہہ کر بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتا. یہ عبارت آپ پڑھ سکتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بالکل بالکل قرآن کے سیدھا خلاف ہے. بالکل حالانکہ رب کے کلام میں موجود ہے. جی سورۃ الفاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 41 ہے. جی مالک فرماتا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض، بے شک وہی اللہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو تھامے ہوئے ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول جو الملفوظ شریف میں ہے کہ سوال یہ ہوا کہ کیا غوث ہر زمانے میں ہوتے ہیں؟ غوث اولیاء کی ایک کیٹیگری ہے، جیسے ابدال ہے، قطب ہے. غوث بھی ایک اولیاء کی کیٹیگری ہے، یعنی اللہ کے دوست. تو سیدی اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اگر غوث نہ ہو تو زمین و آسمان یہ تباہ ہو جائے. اس طرح کا مفہوم بتایا ہے. اب اس کو لے کر ایک ہنگامہ کہ دیکھو اللہ نے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی زمین و آسمان کو قائم رکھنے والا ہے، تو غوث کے بغیر یہ کیسے ہلاک ہو سکتا ہے؟ یعنی غوث ہو تبھی قائم رہ سکتا ہے. یہ تو شرکی عقیدہ ہے. اس طرح کی باتیں کرنے والے دراصل نہ قرآن پڑھے ہیں، نہ حدیث پڑھے ہیں، نہ تفسیر پڑھے ہیں. قرآن کریم ویری ایکسپلیسٹ سورۃ البقرہ آیت نمبر 251 وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. جس کا مفہوم یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر بعض بندوں کے ذریعے بعض لوگوں کی پریشانی، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو دور نہ فرماتا تو زمین ہلاک ہو جاتی. یہ نص قرآن ہے. اب اس آیت کی تفسیر پڑھیں گے تو اس پر کئی معنی ملیں گے اور کچھ حدیثیں آپ کو ملیں گی. لیکن میں ایک حدیث کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے نقل فرمایا، جن کا وصال ہجری 360 میں ہوا، 1100 سال پہلے کے بزرگ. امام حیثمی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا، یہ بھی پرانے بزرگوں میں سے ہیں، اور بھی بزرگوں نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے. ابن تیمیہ کا شاگرد حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کریمہ کے تحت کچھ حدیثوں کو نقل کیا ہے. ان میں سے ایک حدیث یہ ہے، اور خاص کر بزرگوں کا نام پیش کرتا ہوں تاکہ کوئی اعلیٰ حضرت کو مشرک اس بنا پر کہتا ہے تو ان بزرگوں کو پہلے مشرک ہے. کن کو؟ امام ابن حجر حیثمی کو، امام طبرانی کو، اور حافظ ابن کثیر کو. ابن تیمیہ کا شاگرد اس کو بھی مشرک کہیں، اور پھر جن بزرگوں نے اس حدیث کو روایت کیا ان کو بھی مشرک کہیں. اور کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر شرک کر دیا؟ ارے غور کیجئے، حدیث پاک کیا ہے؟ الابدال فی امتی 30. ابدال یعنی اولیاء کی کیٹیگری میری امت میں 30 ہیں. بہم تقوم الارض. اللہ تبارک و تعالی نے ان ابدال کے ذریعے زمین کو قائم رکھا ہے. تو زمین جو قائم ہے یہ ابدال کے صدقے میں ہے، یہ ابدال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو قائم رکھا ہے. اب یہ مت کہنا کہ اللہ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کو قائم کرنے والا اللہ ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیوں فرمایا؟ اگر یہ کہو گے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے خلاف عقیدہ بتایا، اور اگر یہ عقیدہ ہوگا تو خود قرآن کے خلاف ہو جاؤ گے. کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ نے فرمایا میرا حبیب اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے، جو کچھ فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی منشا، اللہ کی وحی سے فرماتے ہیں. تو اب کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی طرف ترغیب دی؟ کیا پتہ چلا؟ یقیناً اللہ ہی زمین کو قائم رکھنے والا ہے، لیکن اللہ ہی نے اولیاء کو ذریعہ بنایا ہے کہ ان اولیاء کے سبب سے زمین قائم ہے. وَبِهِمْ تُنصَرُونَ وَبِهِمْ تُمْطَرُونَ وَبِهِمْ تُرْزَقُونَ. ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ روزی عطا فرماتا ہے، بارش نازل فرماتا ہے، کامیابی عطا فرماتا ہے. اس طرح کی کئی روایات موجود ہیں. عقل سے کام لینا چاہیے. عقیدہ ہمارا صاف ہے، اللہ ہی حقیقی مددگار، اللہ ہی کنٹرولر ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے اپنے بندوں کو یہ طاقتیں عطا فرمائی کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ مدد بھی فرماتا ہے، اور انہی کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو قائم رکھا ہے. کیا حدیث میں اس طرح کے جملے نہیں آئے کہ جب تک ایک مومن زمین میں باقی رہے گا قیامت نہیں آئے گی؟
تو کیا پتا چلا جب تک مومن ہے زمین قائم ہے، اور مومن کو اللہ نے اٹھا لیا پھر زمین کو ختم ہونی ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ پتا چلا عقل سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے، اور جو ان بیہودہ لوگوں کی باتیں سن کر کنفیوز ہو گئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ سننے علماء سے علم حاصل کرے، ان لوگوں کی کلپس نہ سنیں، یہ صرف آپ کو مسکوٹ کر کے گمراہ کرتے ہیں۔ قرآن کو پیش کر کے قرآن کے خلاف، حدیث کو پیش کر کے حضور کے فرامین کے خلاف آپ کو یہ مائل کرتے ہیں، جس کے سبب سے آپ بھی گمراہیت کی طرف جانے لگتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں